ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول سال اول کے سلیبس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہماری سال اول کی دوسری نظم نعت، جس کے شاعر ہیں ماہر القادری۔ اب نعت کسے کہتے ہیں؟ نظم کی ہم نے تعریف کی تھی کہ شاعری کی وہ صنف جو کسی عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے اسے نظم کہتے ہیں، اور نعت ایسی شاعری جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، یا ایسی نظم جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کو بیان کیا جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ تو بیٹے، نعت کے اس پہلے لیکچر میں ہم ماہر القادری کا مختصر تعارف اور اس کے بعد نعت کے پہلے دو اشعار کی تشریح پہ ہم بات کریں گے۔ ماہر القادری کا تعارف دیکھیے بیٹے۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین تھا۔ منظور حسین ان کا اصل نام تھا اور ماہر القادری کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد آپ 1906 عیسوی گیسر کلاں ضلع بلند یو پی، یہ انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گھر سے اپنے والد سے حاصل کی، اور اس کے بعد جو بقیہ تعلیم تھی الہ آباد یونیورسٹی اور مسلم یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ عملی زندگی کی جو ابتدا ہے وہ آپ نے روزنامہ مدینہ اور اس کے بعد ہفت روزہ انجم، اس کے بعد علمی ادبی رسالہ فاران، ان سے آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ اپنی عملی زندگی میں روزنامہ مدینہ، ہفت روز انجم اور علمی ادبی رسالہ جو فاران ہے اس میں آپ کام کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے جو تھے یہ شاعر ماہر القادری، ان کو غزل، گیت، قومی نظمیں بالخصوص جو نعتیں ہیں، اور اس کے بعد بعض چند نثری اصناف جس میں افسانے ہیں، خاکے ہیں، سیرت اور سوانح عمری ہے اور سفر نامے ہیں، اس پہ آپ نے اپنا قلم اٹھایا، اسی پہ آپ نے طبع آزمائی کی، اس پہ آپ نے لکھا۔ لیکن آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی۔ اب ان کی چند تصانیف دیکھیے، ماہر القادری کی چند تصانیف جس میں نغمات ماہر، ذکر جمیل، طلسم حیات، کاروان حیات، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در یتیم اور یاد رفتگاں، یہ آپ وغیرہ یہ آپ کی چند نمایاں تصانیف ہیں۔ اس کے بعد آپ ماہر القادری 13 مئی 1978 عیسوی جدہ میں حرکت قلب، دل کی جو حرکت ہے اس کی وجہ سے آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ بیٹے یہ مختصر تعارف تھا ماہر القادری کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نعت کے پہلے دو اشعار پر۔ پہلا شعر دیکھیے، کتنی خوبصورتی سے ماہر القادری نے یہ بیان کیا ہے کہ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ تو مقصد تخلیق، اس دنیا کو تخلیق کیا جانے کا مقصد، تو حاصل ایمان، حاصل ایمان کا حاصل، جن کی وجہ سے ایمان انسان کو نصیب ہوا ہو، جو تجھ سے گریزاں مینس دور ہونا، اطاعت نہ کرنا، حکم نہ ماننا، وہ خدا سے ہے گریزاں، وہ خدا سے مینس دور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ اس کائنات کی تخلیق کا سبب بنی، مینس تو مقصد تخلیق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وجہ سے اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، یا اس دنیا کی تخلیق کا مقصد آپ کو پہلے تخلیق کرنا تھا، یا آپ کی وجہ سے اس دنیا کی تخلیق ہوئی۔ تو حاصل ایمان، یہ جو ہمیں ایمان حاصل ہوا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعیل ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ جو تجھ سے گریزاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تجھ سے گریزاں ہے، جو تجھ سے دور ہے، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ خدا سے ہے گریزاں، مینس وہ خدا کی بھی اطاعت نہیں کرتا، وہ خدا سے بھی دور ہے۔ دیکھیے نثری مفہوم اس کا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کی تخلیق کا سبب بنی۔ ہمارے ایمان کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، چنانچہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور رہتا ہے، کہ مینس تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان۔ دیکھیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو ہم یہ جہان ہی نہ بناتے۔ دیکھیے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کرنا۔ اس کائنات کو اس لیے تخلیق کیا گیا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں تخلیق کرنا تھا۔ تو اس کائنات کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ دوسرا، اس کائنات کی جو تخلیق کا مقصد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نہ بھیجنا ہوتا تو یہ انسان بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے عبادات کے لیے اللہ پاک کے پاس کوئی فرشتوں کی کمی نہیں ہے، جنوں کی کمی نہیں ہے۔ جس طرح اس کرۂ ارض پر جہاں خانہ خدا ہے، اسی طرح اس کے بالکل اوپر عرش معلیٰ پہ خانہ خدا ہے۔ یہاں حضرت انسان طواف کرتے ہیں اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں انسانوں کی باری تو آ جاتی ہے لیکن وہاں اتنا رش لگا ہوتا ہے عرش معلیٰ پہ فرشتوں کا، جو ایک بار طواف کر جاتا ہے اس کے بعد اس کی کئی ہزار سال تک باری ہی نہیں آتی۔ تو اس لیے الطاف حسن علی نے لکھا تھا نا کہ درد دل واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جو فرشتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کے لیے کم نہیں تھے، اور انسان کو تخلیق کیا گیا درد دل واسطے، اور درد دل کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مثال کہیں سے ملتی نہیں۔ لوگ آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ بچھا رہے ہیں اور آپ ان کے گھر میں جا کے ان کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ طائف کے مقام پر آپ کو پتھر مارے گئے، عرش معلیٰ سے فرشتہ حضر ہوا، یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ساتھ ساتھ ملا دوں۔ طائف کی جہاں وادی ہے وہ وادی طائف کی وادی درمیان میں، ان کے دونوں سائڈوں میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ساتھ ساتھ ملا دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو ان کا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے لیکن آپ درگزر فرماتے، لوگ آپ نماز پڑھنے لگتے تو آپ کو تنگ کرتے، آگ کے اوپر اوجری ڈال دیتے لیکن آپ پھر بھی ان کو معاف کر دیتے۔ اسی طرح کی ہزاروں اگزامپلز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کائنات کو جب تخلیق کرنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے تخلیق کرنا، تو حاصل ایمان کا حاصل، اگر ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئے، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتے جگر آپ کا بیٹا، اس نے آخری سانسیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں توڑی، اس کی آخری سانسیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہاتھوں میں تھا، تو ان کی سانسیں انہوں نے پرواز کی، تو آپ کی زوجہ مبارکہ نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کو ایک دعا ایسی ملی جو فوراً موقع پہ قبول ہوئی، آپ وہ دعا اپنے اس بیٹے کے لیے کر دیں۔ تو آپ کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، وہ دعا میں نے سنبھال کے اپنی امت کے لیے رکھی ہے کہ بروز قیامت مینز دیکھیں اس دنیا میں آئے تو ابتدا سے لے کے انتہا تک امت کے لیے روتے رہے، اور آخر جب دنیا سے جانے لگے پھر بھی امت کے لیے روئے، اور بروز قیامت بھی آپ امت کی سفارش کریں گے۔ مینس تو حاصل ایمان، جو ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، جو ایمان کا حاصل ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے اگریزاں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت نہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ کئی مقامات پہ فرمایا گیا اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو تم مجھ سے محبت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کئی مقامات پہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ دیکھیں وہ ایسی ہستی، یہ جب ہم خانہ خدا اور روضہ رسول کی جانب سفر کریں، لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو جہاں خانہ خدا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اس رب کے لیے تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور جب روضہ رسول پہ تشریف لے جائے تو وہاں لکھا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب دیکھیں ادھر بھی لاسٹ پہ عالمین اور ادھر بھی لاسٹ پہ عالمین، دونوں جگہ پہ عالمین، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، مسلمانوں کے رب نہیں، تمام دنیا کے۔ جب تمام دنیا کے رب، تمام دنیا کے رسول، پھر جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو وہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ پہلا کلمہ بھی دیکھیں مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گریزاں ہوا اس کا ایمان کے ساتھ کوئی، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چند حوالہ جاتی اشارہ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو فرشتے ہیں وہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر انسانوں کو بھی حکم دیا گیا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے، اے ایمان والو آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجو۔ چند حوالہ جاتی اشارہ آپ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، کہ جو دین حق ہے نا اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو ایمان انسان کا نامکمل ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی راہ میں مر کر خاک ہو جاؤں یہی میری حرمت ہے، یہی میری عزت ہے، مین سب کچھ میرا یہی ہے، میری وش، میری خواہشات، میری تمنائیں اسی میں ہیں۔ میں فقط خاک ہوں، محمد سے نسبت ہے میری صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہی رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں صرف خاک ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ جو نسبت ہے صرف یہ ایک نسبت ہے جو میری اوقات کو بدل دیتی ہے۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اس ذات کے ساتھ نسبت ہے تو اس وقت مجھ میں جتنی پریشانیاں، جتنے دکھ، جتنی تکالیف آتی ہیں وہ ساری کی ساری رفع ہو جاتی ہیں۔ تو بیٹے سیکنڈ شعر آپ دیکھیے، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کردار کا یہ حال مینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حال کہ صداقت ہی صداقت، صداقت کہتے ہیں سچائی کو، سچ بولنا۔ اخلاق کا یہ رنگ، آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا کہ قرآن ہی قرآن، کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ دیکھیے کردار کا یہ حال کہ صداقت ہی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی یہ کیفیت تھی کہ ہر ایک بات میں سچائی پائی جاتی تھی، ہر ایک بات میں راست بازی تھی، سچائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ رنگ تھا، آپ کی زبان سے جو کچھ بھی ادا ہوتا تھا، آپ جو بھی کر کے دکھاتے تھے وہ یوں ہی تھا کہ جس طرح وہ قرآن ہے، مینس جس طرح قرآن کے لفظ ہیں۔ اب مفہوم ان کا دیکھیے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی یہ کیفیت تھی کہ ہر پہلو میں راست بازی پائی جاتی تھی، اور اخلاق کا یہ انداز تھا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ دیکھیے کردار کا یہ حال کہ صداقت ہی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حال تھا کہ سچائی ہی سچائی تھی، جھوٹ کو تو قریب سے گزرنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ دیکھیے 40 سال کی عمر سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مینز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا تاج جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں پہنایا گیا، اس سے قبل دیکھ لیں لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ تو مینز اس سے پہلے جتنا وقت گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صادق اور امین کے لقب سے لوگ آپ کو جانتے تھے، لیکن جو ہی نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سوار ہوا، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ پہنایا گیا، تو اس وقت آپ نے پھر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی طرف لے کے آئے،
ٹھیک ہے، اور باقاعدہ لوگوں کو جو بات کرتے تو لوگ کہتے کہ یہ ذات جھوٹ بولنے والی نہیں ہے، یہ سچ بولتے ہیں۔ اور دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب گئے تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کے گئے کہ علی صبح کے وقت مدینہ والوں مکہ والوں کی جو امانتیں ہیں وہ واپس کر کے آ جانا۔ کہ امانتیں کن کی تھیں؟ وہ کفار لوگ، وہ کافر لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو وہ مطلب کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا نہیں کیا سبھی کی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوتی تھی۔ دیکھیے کردار کا یہ حال کہ صداقت اس زبان سے تو کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں تھا۔ واقعہ معراج پہ جب آپ گئے تو واپس آپ جب آئے واقعہ معراج سے تو آپ نے آ کے یہ بتایا کہ اسی طرح رات کے پہر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک حقیقی وجود کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملا ہے، جنت دوزخ سبھی کا سارا منظر بیان کیا۔ ایک شخص بھاگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ صدیق یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ ایک رات کے وقت فلاں جگہ پہ گیا اور رات کے وقت واپس بھی آ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر یہ فرمانے لگے یہ کس نے کہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جو آپ کے یار ہیں، مینز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اس زبان سے تو کبھی جھوٹ ادا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتا دیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور دیکھیں نا مسلمان مومن کی بھی یہ کہا گیا وہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ، ہم نے فرسٹ ایئر کا یہ جو لیسن پڑھا کمپلیٹ جو لیسن ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں باقی جتنے مذاہب آئے ان میں جو رسول نبی آئے تو وہ دعوت دے کے لوگوں کو چلے گئے، لیکن جب اسلام کی باری آئی تو اسلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ سبھی کے سامنے رکھ دیا۔ عملی طور پر آپ استاد ہیں، آپ شاگرد ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ مصنف ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ جج ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، آپ انصاف کرنے والے ہیں، دنیا جہاں کے جس کسی مرضی شعبے سے آپ کا تعلق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ عملی مجسمے کے طور پر حضرت انسان کے سامنے ہے۔ اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، کہ جب اخلاق کی بات آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اخلاق کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اور چند حدیث مبارکہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت۔ دیکھیں اخلاق کی اگر بات کی جائے کہتے ہیں نا کہ جو اچھے اخلاق والا شخص ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھے اخلاق والے کی تو مرچیں بھی بک جاتی ہیں اور برے اخلاق والے کا تو شہد بھی نہیں بکتا۔ تو اخلاق ایسا تھا کہ جو ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر لیتا تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وہ بوڑھی اماں کا واقعہ سنا ہوا ہے جس نے مکہ کی سرزمین بھی یہ سنا کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، جو شخص بھی اس سے ملتا ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین کو بھول جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی گٹھڑی اٹھائی، وزن بہت زیادہ تھا، بھاری تھا، تھوڑا سا اٹھاتی دور جاتی، تھک جاتی، بیٹھ جاتی، مکہ کی سرزمین سے باہر نکل رہی تھی، پیارے آقا کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کہا اماں جی مجھے پکڑائیں۔ آپ نے وہ گٹھڑی پکڑی اپنے سر پہ رکھ لیا، اماں جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ چلتے ان کے ساتھ چلتے گئے۔ جب ان کا وہ مقام آ گیا تو کہنے لگی کہ بیٹے مجھے آپ بھلے گھر کے معلوم ہوتے لیکن میں آپ کو ایک وصیت کرتی ہوں، ایک نصیحت کرتی ہوں۔ جی اماں جی بتائیے۔ کہا مکہ کی سرزمین پہ ایک شخص ایسا آیا ہوا ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ جادوگر بھی ہے، اور جو اسے دیکھتا ہے جو اسے ملتا ہے وہ اپنے باپ دادا کا دین بھول جاتا ہے۔ پیارے آقا فرمانے لگے ماں جی وہ لوگ جس کو جادوگر کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ اتنی بات کرنی تو اماں نے کہا نہیں بیٹے اگر وہ آپ ہی ہیں تو چلے میں آپ کے ساتھ واپس چلتی ہوں۔ واپس چلے گی اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوگی۔ اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ کا اخلاق ایسا تھا۔
تو آپ وسلم جب کبھی بھی بولتے تھے تو لفظوں سے شہد ٹپکتا تھا، ایک ایک لفظ جو تھا وہ سچائی کے ترازو میں رکھا جاتا تھا، جھوٹ تو کبھی پاس سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ چند حوالہ جاتی اشارہ آپ دیکھیے بیٹے، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ مینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول اور عمل ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر بنا، کیونکہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوا۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع کرنا، آپ کی تعمیل کرنا، آپ کا حکم ماننا، وہ معراج انسان کی معراج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، لب صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے، کہ مینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے جو لفظ میں نکل جائے وہ کبھی تو قرآن بن جاتا ہے اور کبھی قرآن پاک کی تفسیر بن جاتا ہے۔ جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ جو عرب کی سرزمین پہ رہنے والے شخص ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بھائی کے خون کے پیاسا تھا، ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ سارے کے سارے معاملے عرب کی سرزمین پہ تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے والے، قتل و غارت کرنے والے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بیٹیوں کو کنویں میں پھینکنے والے، بیٹیوں کو حق سے جائیداد جیسی وراثت جو ہے اس سے محروم کرنے والے، وہی لوگ ایک اعلیٰ مسلمان بن گئے، وہی لوگ ایک بہترین مسلمان بن گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ایسی ذات تھی جس سے جو حضرت انسان ہے اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں نصیب ہوگیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپ صادق اور امین تھے کہ جنہوں نے پھر آپ کو دیکھا، جنہوں نے پھر آپ پہ عمل، آپ صرف دیکھیں نا اپنوں کو نہیں نوازتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جہاں کہیں سے بھی کوئی شخص آ جاتا تو آپ اس کو عنایت کر دیتے۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک نان مسلم شخص، ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا اسلام قبول نہیں کرنا اور میری والدہ کے جسم پہ جو لباس ہے وہ پھٹا ہوا ہے، تو مجھے لباس کی ضرورت ہے، میں لباس لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو بعض تفسیر میں لکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے دے دی، بعض یہ کہتے ہیں آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا، آپ نے اتار کے اس بیٹے کی جانب پھینکا، کہا بیٹے میں نے کب کہا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ، تجھے جب کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے اس در پہ آ جایا کرنا، یہاں سے خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں لوٹتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی چند مثالیں ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے ماہر القادری کا مختصر سا تعارف اور اس کے بعد پہلا اور دوسرا شعر ہے، اس کی مختصر سی تشریح، اگر ہم ایک شعر کو پکڑ لیں تشریح ناممکن ہے، ٹھیک ہے بیٹے، جہاں اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے پڑ جائیں وہاں تو جو دریاؤں کا پانی ہے وہ روشنائی بھی بن جائے تو کم پڑ جائے گا، یہ جتنے درخت ہیں اس کرۂ ارض پر سارے کے سارے قلم بھی بن جائیں تو پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان مبارک ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ میں فقط خاک ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے میری، ایک یہی رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ بیٹے مختصر تشریح 2 اشعار کی، باقی نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔